ولا آمین البیت الحرام، اور جو لوگ کہ مکے کو جا رہے ہیں عمرے کے لیے، طواف کے لیے، ان کو بھی تکلیف نہیں دینا، حالانکہ وہ کافر ہیں، پھر بھی تم ان کو تکلیف نہیں دینا۔ جو لوگ کہ قصد کرتے ہیں مکے کو جانے کا، ان سے تعرض نہیں کرنا۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ لوگ جو جاتے ہیں نا مکے کو کافر، وہ بھی اللہ کی مہربانی کو اور اللہ کی رضامندی کو تلاش کرتے ہوئے جاتے، یہ اللہ نے کہا۔ تو یہ اس وقت حکم تھا، اب تو دنیا بدل گئی، اب تو ویسا کچھ بھی نہیں ہے ان ساری چیزوں میں سے۔ اب بھی کچھ لوگ جو ہے نا، جو آتے ہیں بس سے اور ٹرک سے آتے ہیں نا، ٹرک میں سامان بھی رہتا ان کا، کچھ بکرے بھی لاتے، بہت کم، زیادہ تو نہیں، بہت کم لا کے وہ جانور وہاں کاٹتے۔ جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بقرعید کے موقع پر جانور پالتے نا، اچھا خوبصورت کرتے، کھلاتے پلاتے فربا رکھتے، اس کے بعد بقرعید میں کاٹتے، کتنی خوشی ہوتی ہے جی کہ اللہ کے راستے میں ہم اتنا اچھا جانور کاٹتے ہیں۔ ویسا اب بھی کچھ لوگ لاتے ہیں اپنی اپنی جگہ سے بکرے، پہلے مارکیٹ وغیرہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہر آدمی لے کر آتا تھے اپنے جانور کو۔ کہا کہ ابتغون فضلا من ربہم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور دیکھو جب عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، اب تم شکار کر سکتے، شکار کرو بول کر ہے، شکار کر سکتے، اس کو بولتے اباحت۔ پہلے حرام تھا، اب جائز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب جو ہی عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، جاؤ جانور کو تلاش کر کے مارو جی، شکار کرو، ایسا مطلب نہیں اس کا، اجازت ہے تم کو، وہ ختم۔ عرب کے لوگوں کی اکثر غذا وہی نہ تھی، جانوروں کا شکار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے نا کہ اسماعیل علیہ السلام مکے میں رہتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت دنوں کے بعد آئے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، آئے تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے گھر میں۔ وہ جو عورت تھی ان سے پوچھا ان کی بیوی سے، اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا کیسے تمہاری زندگی؟ بہت خراب، پریشانی، تکلیف، کیا کیا ہے؟ بہت بولی۔ اچھا اسماعیل آئے تو کہو چوکٹ بدل دو، بول کے چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کو خوشبو معلوم ہوئی، پوچھے کوئی آئے تھے کیا؟ ہاں ایک بڈھا آیا تھا، آ کے پوچھا تو میں نے ایسے ایسے کہا۔ کیا بولے؟ کہا کہ صاحب چوکٹ بدل دو۔ وہ میرے باپ تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے حکم دیا کہ تم کو طلاق دینا ہے، طلاق دے دیے، دوسری شادی کیے۔ پھر بہت سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو پوچھا کہاں گئے اسماعیل؟ کہا شکار کرنے گئے ہیں۔ کہا کیسے تمہاری زندگی؟ بہت اچھی، بہت خوشی کی زندگی، سکون کی، اطمینان کی، کتنا اچھا ہے ہم لوگوں کو، بہت تعریف کی۔ اچھا ٹھیک ہے، آئے تو کہو چوکٹ نہیں بدلنا ہے، ایسی آتی باتیں۔ چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام آئے تو پھر پوچھے کوئی آئے تھے کیا؟ کہا ہاں ایک بزرگ آئے تھے، پوچھے تو میں یہ سب بولی، انہوں نے کہا چوکٹ نہیں بدلنا ہے، تو کہا نہیں تم کو اپنی بیوی بنا کے رکھنا ہے۔ تو شکار کرنے کا دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے بھی تھا شکار، عربوں کے اندر شکار کا یہ رواج تھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور دیکھو یہ کافر جو مکے کے ہیں وہ تم کو مکے کو آنے نہیں دیتے، عمرہ کرنے نہیں دیتے، حج کرنے نہیں دیتے، لیکن تم ان سے بدلہ لینا نہیں۔ جو کافر دوسرے ہیں، دوسری بستیوں سے حج کرنے آتے ہیں نا، ان سے تم بدلہ لینا نہیں، ان کو روکنا نہیں، اس لیے کہ وہ جاتے ہیں بہرحال مکے کو۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام جب مل کر کعبہ بنائے تو اعلان کیا ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف، لوگو اللہ نے اپنی عبادت کا گھر بنا دیا ہم سے، اب تم حج کرو، فحجو، حج کرو۔ آتا ہے کہ صاحب جتنے لوگوں نے اس کو سنا، جو پیدا ہو گئے تھے، جو ماں کے پیٹ میں تھے، جو 10,000 سال کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، جس میں کان میں یہ آواز پڑی، سارے لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے۔
इसीलिए हम देखते हैं बहुत सारे बड़े मालदार रहते जी, जाते नहीं हज को। कोई गरीब रहता, कोई मौज़िन है, कोई चपरासी है, कोई फुला है, जाते हज को, अल्लाह उनको तौफीक देता है। तो कहा अल्लाह ताला ने इन लोगों को नहीं रोकना जो हज के लिए जाते हैं। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हराम, मक्के वालों ने तुमको मस्जिद हराम को आने से रोक दिया तो तुम उनका बदला इनसे नहीं लेना जो यहाँ हज को जा रहे हैं। उसके बाद वतावन अलल बिर्रि वत्तक़वा, और तुम नेकी के कामों में और तक़वे के कामों में एक दूसरे का साथ दो। यह बहुत बड़ा उसूल शरीयत का। हर वो काम जिसमें कोई अच्छाई है, साथ देना। हम करें, दूसरे करें, तीसरे करें, कोई भी करें तो ठीक, अच्छे काम में एक दूसरे का साथ दो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में, ज़्यादती के काम में किसी का साथ हरगिज़ नहीं देना। बहुत बड़ा उसूल है जी ये। दुनिया के पूरे उसूल के लिए एक उसूल यही, अच्छों का, अच्छे कामों का साथ दो, बुरों का, बुरे कामों का साथ मत दो। बहुत बड़ी चीज़ है ये। उलमा ने इसकी तफसील में बहुत लिखा। मसलन एक आदमी नारियल का कारोबार करता। आपको मालूम है कि साहब कुछ लोग इस मुल्क में नारियल बुत के सर पर फोड़ते, वो एक पूजा की अलामत। अगर कोई आदमी आपसे ये मांगता है भाई नारियल चाहिए, ले जाके वहाँ फोड़ना है, कहा नहीं जी मैं नारियल नहीं देता, वो चंद नारियल रखा हूँ दूसरों के वास्ते है। ऐसे ऑटो चलाने वाला है, उससे किसी ने कहा भाई फला मंदिर को जाना है भाई, मैं ज़रा किराया ज़्यादा देता हूँ, लेकर छोड़ते क्या? नहीं जी मुझे रास्ता सब मालूम नहीं। जैसे होगा या तो कहेगा नहीं नहीं जाता मैं, या कहेगा नहीं जी मुझे मालूम नहीं वो सब कहाँ है। इबादत के वास्ते, बुत की इबादत के वास्ते तुम्हारा ऑटो इस्तेमाल करते, तुम जाके उनको साथ देते, हराम है जी। खेत है जी, गेंदे का फूल, गेंदा का फूल जो है डालते उसमें, वो सब और पूजा के लिए इस्तेमाल करते। इस वजह से कि साहब ये फूल की अच्छी कीमत मिलेगी, पूजा का सीज़न है, नहीं पेर सकते आप पूजा का फूल। दूसरे काम के लिए आप बेच सकते और फूल लगा सकते, लेकिन बुरे काम के लिए नहीं, गैरुल्लाह की इबादत के लिए नहीं, अच्छे काम के लिए बहुत अच्छा है। किसी ने रास्ता पूछा आपसे, फला मंदिर को जाना है जी, किधर जाता है रास्ता? भाई किसी दूसरे से पूछो, मुझे मालूम नहीं भाई, मस्जिद का रास्ता ये है मुझे मालूम है, मंदिर का मालूम नहीं जी। कितना करना पड़ता, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा ना। अल्लाह की नाराज़गी का इतना ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अच्छे कामों में साथ दो। कोई आदमी आपसे कहता है भाई मैं उम्रे को जाना चाहता हूँ, ज़रा कुछ मदद करते क्या? ज़रूर दो जी पैसा उसको, अल्लाह के घर को जाने वाला है, उसकी मदद भी करो, कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार रुपया उसको दे दिया। अच्छे कामों में साथ दो। कोई आदमी घर से मस्जिद को आना चाहता है, आपसे कहता भाई मस्जिद को जाना चाहता हूँ, मुझे भी लेकर जाओ भाई, आओ आओ साथ आओ, उनको लेकर आएंगे। हर अच्छे काम में और अच्छे आदमी का साथ देना। जो भी आदमी मजलूम है उसकी मदद करना, जो भी आदमी हक़ पर है उसकी मदद करना, जो भी आदमी गलत है उसकी मदद नहीं करना। ये गोया दुनिया शरीयत के उसूल में से, क़ानून में से एक ज़बरदस्त क़ानून है ये। उसी तरह यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर क़ुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफ़िउ लिन्नास, शराब के मुतल्लिक़ पूछते हैं, आप कह दीजिए शराब में कुछ फ़ायदा है, पीने के बाद बहुत सारे लोगों का जहन तेज़ हो जाता, फुर्ती आ जाती, सब है, लेकिन नुकसान बहुत है। ये भी शरीयत का एक उसूल, हर वो चीज़ जिसमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा है वो हराम है। उसी तरह ये भी एक उसूल है, नेकी के कामों में साथ दो, नेक लोगों का साथ दो, बुरे कामों में, बुराई के कामों में हरगिज़ साथ ना दो।
ऐसा होना चाहिए। चोर आदमी आपसे कहे चलो जी 3-4 आदमी मिलकर जाएंगे चुराएंगे, हरगिज़ नहीं जाएंगे जी। कोई 3-4 आदमी मिलकर चलो भाई ईदगाह को जाना है, ईद की नमाज है, मस्जिद को जाना है, या फलां बीमार को देखने जाना है, ऐसे अच्छे कामों में एक दूसरे का साथ दो। तुमको तकलीफ भी है तो बर्दाश्त करो, इसलिए कि अल्लाह ताला तुमको इसका सवाब बहुत ज़्यादा देगा। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देगा अगर तुम शरीयत की बातों को नहीं माने। ये 2 आयतें हमारे लिए अल्लाह ने बयान की। अब उसके बाद जो अल्लाह ने कहा ना, सारे जानवर तुम्हारे लिए हलाल हैं, मगर बाद में कुछ बताएंगे ना वो सब जानवर हराम हैं। उसके मुतल्लिक़ अल्लाह ने कहा हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु, जो भी जानवर मर गया वो हमारे लिए हलाल नहीं जी। मुर्गी मर गई, बकरा मर गया, बैल मर गया, वो हमारे लिए जायज़ नहीं, नहीं खा सकते उसको। अलबत्ता मछली मर गई, हाँ वो तो जायज़ ही है, मछली खा सकते हैं। उसी तरह टिड्डी बड़ी बड़ी होती थी, अब भी कभी कभी मिलती वहाँ अरब में, वो मर गई तो वो भी खा सकते हैं, अल्लाह के रसूल ने कहा। तो मरा हुआ जानवर मुसलमानों के लिए खाना जायज़ नहीं और बेचना भी जायज़ नहीं। बैल मर गया, उसका चमड़ा निकाल के बेचते, जायज़ नहीं जी। मरे हुए जानवर का चमड़ा निकाल के बेचना जायज़ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा एक बकरी को खींच के ले जा रहे थे और मर गई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या है जी ये? कहा मर गई, ले जाके फेंकना चाहते हैं। कहा अल्लाह हल्लन तफ़ा तुम बिहा, इस बकरी का चमड़ा निकाल के उसको दिबागत दे के सुखा के इस्तेमाल कर सकते जी, हाँ तब जायज़ है। जो चमड़े का व्यापार करते ना, वो झटके का भी रहता, मरे हुए जानवर का भी रहता, मालूम नहीं होता, इसलिए ऐसा होता है। तो हमको चाहिए कि मरे हुए जानवर का गोश्त भी नहीं खा सकते, उसका चमड़ा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको बेच भी नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं मरे हुए जानवरों का गोश्त खाने वाले, हर जगह होते हैं, उनको आपने दे दिया तो जायज़ नहीं। मजदूरी में दे सकते क्या? वो भी जायज़ नहीं। मैं एक मरतबे एक दुकान को गया, मुर्गी का कारोबार वानमबाड़ी में, वो 2 मरी हुई मुर्गियाँ रखे थे। मैंने कहा तुम बेचते क्या ये? नहीं बेचते नहीं, ये झाड़ू देने वाले आते ना, साफ़ करने वाले, उनको दे देता। तो मैंने कहा हाँ जी ऐसा करो, बेच नहीं सकते, हराम है। बहुत सारे लोग जो कारोबार करते ना, उन सब को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, हलाल क्या है हराम क्या है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं जो जानवर का खून बहता है ज़िबा करने के बाद, वो भी हराम। बहुत बड़ा नुकसान जी। जिनको भी बीपी वगैरह की बीमारी है बहुत हाई हो जाएगी। अल्लाह ताला सेहत की बातें नहीं बता रहे हैं, तक़वे की बातें, और इंसान को तक़वा के ख़िलाफ़ जो खाने हैं उनको बताते हैं। खून, कितने लोग ऐसे हैं जी, बहुत सारे लोगों को हमने देखा हमारे बचपन में, बकरा काटते ना, कोई भी एक बर्तन रख के पूरा खून उसका उसके अंदर कर देते। उस ज़माने में 2 रुपये को बेचते थे एक बकरे का खून, हराम। इसलिए कि बकरे का कारोबार करने वाले सब मुसलमान ही होते हैं, तो बेचते थे। वो खून भी नहीं बेच सकते, वो भी हराम है। तो मरा हुआ जानवर भी और उस जानवर का खून भी हराम है, बेच नहीं सकते। वलहमुल खिंजीर, उसी तरह खिंजीर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त किसी जगह अल्लाह ताला ने कहा खिंजीर हराम है, और किसी जगह अल्लाह ने कहा
خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کا مطلب ہوتا ہے سور جس کو بولتے ہیں، وہ کھاتے نا بہت سارے لوگ، انڈیا میں بھی کھاتے ہیں اور یورپ میں تو پورے عیسائی لوگ کھاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب آئیں گے، ان کا جو کراس ہے اس کو توڑ کے ختم کریں گے اور خنزیر کو مار کے ختم کریں گے۔ یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، خنزیر جہاں بھی ملے گا مارو اس کو۔ وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن بے حیا جانور ہے، خرابی اس کے اندر زیادہ ہے، اس کو مارنے کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا عیسیٰ علیہ السلام آ کے مار کے ختم کریں گے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہر جانور کا ایک ایک جوڑا رکھ لو، رکھے اس لیے کہ نسل چلنا ہے۔ اس میں لکھا ہے خنزیر بھی ایک جوڑا تھا، اس میں 2 سور بھی تھے، ایک نر ایک مادہ۔ کہا وہ کیوں رکھے؟ کہا کہ صاحب اتنے لوگ تھے نا کشتی میں، وہ 30 تھے 40 تھے، ان کا پاخانہ وغیرہ گندگی ہو جائے گی نا، یہ خنزیر کھا لیتے تھے۔ تو ایسا لوگوں نے کہا وہ گندی چیزیں کھاتے ہیں ہمارے انڈیا کے اندر، لیکن یورپ وغیرہ کے اندر اس کو اچھی اچھی غذا دے کے پال کے رکھتے ہیں۔ یہاں کے خنزیر کالے ہوتے ہیں، یورپ وغیرہ کے جو خنزیر ہوتے ہیں وہ گورے ہوتے ہیں انگریزوں کی طرح۔ کتنی بے حیا قوم ہے جی، کھاتے وہ، اس کے کھانے سے بے حیائی بہت ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ کوئی بھی آ کر زنا کرے، بیٹی کے ساتھ کرے، کیا بھی ان کو سب فرق پڑتا نہیں۔ بے حیائی و لحم الخنزیر، لحم الخنزیر کا مطلب ہے گوشت اس کا، چمڑا اس کا جائز ہے کیا؟ چمڑا جائز ہے کیا سور کا؟ چمڑا بھی حرام ہے، لیکن اگر اسے کیور کر دیے، کیور کا مطلب یا تو سکھا دیے دھوپ میں یا نہیں تو کچھ کیمیکل ڈال کے صاف کر دیے، وہ جائز ہے کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں جائز ہے۔ احاب کا مطلب ہے چمڑا کسی بھی جانور کا، حلال کا ہو حرام کا ہو، سور کا چمڑا بھی جائز ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے انڈیا میں کچھ مسلمانوں کو آرڈر ملا تھا سور کے چمڑوں کا، جرمنی سے آرڈر ملا تھا یا اٹالی سے آرڈر ملا تھا۔ کتنے لوگوں نے پوچھا، ہم نے کہا نہیں جی جائز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ کیور کرنے کے بعد امام مالک بولے جائز ہے، کچا چمڑا نہیں بیچ سکتے جی، حرام ہے۔ حالانکہ بہت اچھے ریٹ آئے تھے، ملتا تھا ان کو سمجھے 100 روپے میں 800-900 روپے کا آرڈر آیا تھا ایک چمڑے کا، کہا حرام ہے جی۔ تو معلوم ہوا کہ گوشت نہیں چمڑا بھی حرام ہے۔ خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، یہاں گوشت ہے لحم الخنزیر، اور دوسری جگہ خنزیر ہے۔ خنزیر کا مطلب یہ ہے پورا خنزیر حرام، اس کی ہڈی بھی، اس کا گوشت بھی، اس کا چمڑا بھی، اس کے بال بھی، سب حرام۔ اس کے بال بھی ہوتے ہیں نا، کڑے کڑے بال ہوتے ہیں، اس سے برش وغیرہ بناتے، کھاتے پیتے نہیں، رنگ وغیرہ لگانے کے لیے ایسے برش بناتے۔ کہا سب حرام ہے، یہ ساری چیزیں خنزیر پوری طرح حرام ہے۔ کتا بھی ہے جی، کتے کے متعلق بھی کہا اگر اس کے چمڑے کو کیور کر دیے وہ بھی استعمال کر سکتے۔ اس طرح 2 جانوروں کے چمڑے کے متعلق امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال جو چیزیں حرام ہیں یہ 3 چیزیں ہم نے بتائی، مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت۔ باقی چیزیں جو حلال ہیں لیکن انہیں مرنے کی وجہ سے یا کوئی دوسری بیماری وغیرہ آنے کی وجہ سے ان کا کھانا حرام ہے، انشاءاللہ اس کو بعد میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں ان کے اندر، ان سب کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم کسی حرام میں نہ پڑ جائیں، کوئی غلط چیز کھا کے اپنے ایمان کو نہ بگاڑ لیں۔ حرام کھانے کی وجہ سے کتنی بڑی سزا ہوتی ہے۔ میں نے شروع کیا تھا اس کو کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حرام کھانے سے جنت سے نکال دیا، ہم بھی اگر حرام کھائیں گے تو جنت ہم کو نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہر حرام کھانے سے بچائے، ناجائز کھانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں زیادہ سے زیادہ باقی دنوں میں عبادت کرنے کی توفیق ہم کو نصیب فرمائے۔ جتنے دن کی عبادت کی اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی
نیکیوں کو، تلاوت کو، اعتکاف کو قبول کرے، وہ بہنوں کی عبادت ہو یا ہمارے بھائیوں کی عبادت ہو، سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ مہینہ تیزی سے رخصت ہو رہا ہے، اس لیے زیادہ زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کیجیے۔ 22ویں رات ہے، یہ نہیں سمجھنا اس میں کیا بھی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں آج کی رات بھی مبارک رات ہے، آپ اس رات میں بھی کوشش کیجئے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جاگیے، اللہ سے دعا کیجئے۔ اور وطر بھی ایسے ہے نا، آپ چاہے تو وطر پڑھ کے چلے جاؤ اور گھر میں جا کے عبادتوں میں مشغول رہو، پھر وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر رات میں اٹھ کے 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے کچھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وطر مت پڑھو، ابھی جا کے اس وقت جب 2 4 رکعت پڑھ لیتے نفل نماز، تب وطر پڑھو۔ آج کی رات بھی کوئی معمولی رات نہیں ہے، یہ پوری 10 راتوں کا احترام ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ ہم کو اس سب کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے سارے مسلمانوں کو بچائے، ان کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور ان کے کاروبار کی حفاظت فرمائے، ان کے جانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ نوح علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی، لا تذر علی الکافرین من الکافرین الدیارہ، یہ کافر کو بھی زمین میں مت رکھ اللہ، ویسا ہی موقع یہ بھی معلوم ہوتا ہے، یہ جو ہمارے مخالفین دشمن ہیں ان کے لیے شاید یہی دعا لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن آزادی دینے کے بعد مہلت دیتا ہے، سوائے ظالموں کو چھوٹ دیتا ہے، سوائے پکڑے بغیر نہیں رکھ سکتا، پکڑتا ہے۔ اللہ کی پکڑ کب آئے گی؟ جب ہم سدھر جائیں گے، جب ہم اچھے ہو جائیں گے، اللہ کے بندے بن جائیں گے، تو پھر ظالموں کی مہلت اللہ ختم کر دیتا ہے۔ ویسا ہی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔